ہیری اور میگن کے عنوان سے 6 حصوں پر مشتمل ڈاکیومنٹری کی پہلی 3 اقساط نیٹ فلکس پر گزشتہ دنوں ریلیز کی گئیں۔ اس ڈاکیومنٹری میں ہیری اور میگن نے شاہی خاندان کی زندگی، میڈیا کی مداخلت اور نسل پرستی پر بات کی ہے۔ بیکنگھم پیلس نے ابھی تک اس پر اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ پہلی قسط کے آغاز میں ایک پیغام دیا گیا ہے کہ شاہی خاندان کے ارکان نے اس سیریز کے مواد پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سیریز کی پہلی 3 اقساط ہیری اور میگن مارکل کی محبت اور شادی پر مرکوز رہی کہ کیسے ٹی وی شو سوئٹس کی امریکی اداکارہ 2016 میں شہزادی ڈیانا کے چھوٹے بیٹے سے انسٹاگرام پر ملتی ہے اور پھر ایک ناممکن تعلق دونوں کے درمیان قائم ہو جاتا ہے۔ ستمبر میں ملکہ الزبتھ دوم کی موت سے پہلے فلمائے جانے کے باوجود یہ ڈاکیومنٹری فلم ایک بدلے ہوئے شاہی منظرنامے میں ریلیز ہوئی، جس میں کنگ چارلس III ہیری کے والد کو مئی 2023 میں تاج پہنایا جانا ہے۔ سیریز میں پرنس ہیری نے بتایا کہ پاپاراتزی کا ہمیشہ ان کی زندگی پر اثر رہا ہے۔ اگرچہ ان کی اپنی والدہ شہزادی ڈیانا کے ساتھ یادیں مختصر ہیں، لیکن وہ زیادہ تر میڈیا کی بھیڑ میں ہیں، جو چھٹیوں میں بھی ان کی تصاویر لینے کی کوشش میں ان کا پیچھا کرتے تھے۔ ایک ٹریولنگ پریس پیک سے مسکراتے ہوئے سوالات کے جواب دینے پر ہم مجبور تھے۔ ہیری کا کہنا ہے کہ جب وہ اسکول گیا اور ڈیٹنگ شروع کی تو فوٹوگرافرز مسلسل اس کا تعاقب کرتے تھے۔ انہوں نے بارہا میری گرل فرینڈ کو ہراساں کیا اور اس کے نتیجے میں ان کے خاندانوں کی زندگیاں الٹ ہو گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ان کی میگن سے ملاقات ہوئی تو وہ میڈیا کے ذریعے سے اسے بھگائے جانے سے خوفزدہ تھے۔ وہی میڈیا جس نے بہت سارے لوگوں کو مجھ سے دور کیا، جس میں میری ماں بھی شامل تھی۔ مجھے اپنی ماں کی ہنسی یاد آتی ہے۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ تم مصیبت میں پڑ سکتے ہو، بس کبھی ان کی پکڑ میں نہ آنا۔ ہیری نے کہا کہ میگن کو میڈیا کا یوں ہراساں کرنا انہیں اپنی ماں کے تجربے کی یاد دلاتا ہے، جو 1997 میں پیرس میں میڈیا کے تعاقب سے بچتے ہوئے ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کے بارے میں بتاتے ہوئے ہیری نے مزید کہا کہ میرے اور ولیم کے پاس پہننے کے لیے 2 ٹوپیاں تھیں، ایک غمزدہ بیٹوں کی تھی اور دوسری شاہی ٹوپی جہاں وہ جذبات نہیں دکھا سکتے اور لوگوں کو سلام کر سکتے ہیں۔ سیریز میں ہیری نے اپنے اور میگن کے تعلق کو ایک عظیم محبت کی کہانی کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خاندان کے بہت سے لوگوں کے لیے، خاص طور پر مردوں کے لیے، کسی ایسے انسان سے شادی کرنے کا لالچ یا خواہش ہو سکتی ہے جو اس کے برعکس ہو، کوئی ایسا انسان جس کے ساتھ آپ کا ہونا ممکن ہو۔ میں نے ناممکن کو ممکن کیا۔ انہوں نے کہا کہ میگن نے میری دنیا میں شامل ہونے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور پھر اس کے بہت جلد بعد میں نے اس کی دنیا میں شامل ہونے کے لیے وہ سب کچھ قربان کر دیا جو میرے پاس تھا۔ پرنس ہیری کا کہنا ہے کہ میرا کام اپنے خاندان کو محفوظ رکھنا ہے، لیکن اس حیثیت میں پیدا ہونے کی نوعیت اور نفرت کی سطح جو پچھلے 3 سالوں میں خاص طور پر میری بیوی اور بیٹے کے خلاف بھڑکائی جا رہی ہے، میں اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہوں۔ ڈیوک آف سسیکس، جو تخت کی قطار میں 5ویں نمبر پر ہیں، نے کہا کہ ایک شاہی ہونے کے ناطے یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اس استحصال اور رشوت ستانی کو بے نقاب کرے جو ہمارے میڈیا میں ہوتا ہے۔ اس دوران میگن کہتی ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ چاہے میں کتنی ہی اچھی کیوں نہ بن جاؤں، یہ میڈیا مجھے پھر بھی تباہ کرنے کا راستہ تلاش کر لے گا۔ میگن نے شاہی خاندان کے دیگر لوگوں کے بارے میں بھی بات کی۔ میگن نے کہا کہ جب ول اور کیٹ آئے اور میں پہلی بار ان سے ملی، مجھے یاد ہے کہ میں پھٹی ہوئی جینز میں تھی اور ننگے پاؤں تھی۔ وہ رات کے کھانے کے لیے آئے تھے، میں گلے ملنے والی تھی اور مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ بہت سارے برطانویوں کے لیے پریشان کن بات ہے۔ میگن نے اپنی منگنی کے وقت کو آرکیسٹرا ریئلٹی شو کہا۔ ہیری کا کہنا ہے کہ جب ان کی پہلی ملاقات میگن سے ہوئی تو ان کا خاندان ان سے ناقابل یقین حد تک متاثر ہوا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ایک امریکی اداکار سے ڈیٹنگ کر رہا تھا۔ ہیری نے میگن کا موازنہ شہزادی ڈیانا سے کرتے ہوئے کہا کہ میگن جو کچھ ہے اور وہ جیسی ہے، میری ماں سے بہت ملتی ہے۔ اس کے پاس وہی شفقت، ہمدردی اور اعتماد ہے جو میری ماں کے پاس تھا۔ میں نے میگن کو اس بارے میں کھل کر بتایا کہ وہ اپنی ماں کی المناک قسمت سے اپنے خاندان کو کس طرح محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں فخر ہے کہ ان کے بچے محفوظ نسل کے ہیں اور اس سے وہ دنیا کو ان کے لیے ایک بہتر جگہ بنانا چاہتے ہیں۔ یکساں طور پر ہم دونوں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم وہی غلطیاں نہ دہرائیں جو شاید ہمارے والدین نے کی ہوں۔ ہیری کا کہنا ہے کہ لوگوں کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک بہت سے خاندانوں کا تعلق ہے، ہر وہ چیز جس سے وہ گزر رہے تھے وہ بھی گزر چکی تھی۔ یہ ایک رسم کی طرح تھا اور خاندان کے کچھ افراد ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ میری بیوی کو اسے گزرنا پڑا تو تمہاری گرل فرینڈ کے ساتھ کوئی مختلف سلوک کیوں رکھا جائے۔ ہیری کا کہنا تھا کہ یہاں فرق صرف ریسسزم یعنی نسل پرستی کا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شاہی خاندان میں لاشعوری طور پہ تعصب پایا جاتا ہے۔ ان کے مطابق یہ در حقیقت کسی کی غلطی نہیں ہے، لیکن ایک بار جب اس کی نشاندہی ہو جائے تو پھر اسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ سیریز کے اہم نکات جو برطانیہ کے نیوز میڈیا کے بارے میں جوڑی کی شکایات کو مزید گہرا کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شاہی خاندان کے کچھ لوگ میڈیا کے ہراساں کرنے کو ایک رسم راہ کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ ہیری اور میگن کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاہی خاندان کا حصہ بننا انہیں دکھی کرتا ہے۔ ان کی زندگی ان کی اپنی نہیں ہے، وہ مسلسل ایک جارحانہ پریس کا شکار ہیں اور جہاں آپ کو اپنی ساری زندگی مذائقہ خیز آداب کی پابندی کرتے ہوئے گزارنی پڑتی ہے۔ سیریز کی بقیہ 3 اقساط 15 دسمبر کو ریلیز کی جائیں گی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔